ہم نے 9 سال مشرف صاحب کے بھی کاٹے، ہم نے 3 سال 8 مہینے عمران خان کے بھی کاٹے، لیکن یہ حالات ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ جلسے ہم نے کیے۔ آج کس بات کا خوف ہے حکومت کو کہ آپ دیواریں کھڑی کر کر عوام کو ان کے حق سے محروم کرتے ہیں؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ کس طرح ہم ملک کو لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے کل پشاور میں ایک پروگرام تھا جو سیاسی نہیں تھا، فاٹا کے حوالے سے تھا۔ وہاں لوگوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم کے پی کے رہنے والے ہیں، کیا ہمیں پنجاب جا کر جلسے میں شرکت کرنے کا حق نہیں ہے؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ یہ آج بدنصیبی ہے ملک کی کہ ہم تفریق کو مزید پھیلا رہے ہیں، ہم نفاق کو بڑھا رہے ہیں۔ آج صوبے آپس میں لڑ پڑے تو کیا ہوگا؟ میری جو آج اس ملک کے حکمران ہیں، آپ ان کو دعوت ہے کہ جا کے ذرا دیکھیں کے پی کے اندر کے پی کے لوگ کیا سوچتے ہیں۔ کل اس پروگرام میں وہ لوگ موجود تھے جن کو میں 30 سال سے جانتا ہوں، جو فاٹا کے رہنے والے تھے۔ وہ صرف اور صرف پاکستان کی بات کرتے تھے۔ کل ان کے الفاظ بھی مایوسی کے تھے۔ آج بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ بعد میں بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، پشیمانی بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن آج وقت ہے اس ملک سے نفاق کو دور کرنے کا۔ آج وقت ہے ملک کو جوڑنے کا، اس کو صحیح راستے پر ڈالنے کا، حالات کو درست کرنے کا، معیشت کو درست کرنے کا۔ اس کا واحد طریقہ ہے ملک میں سیاسی انتشار ختم کریں۔ الیکشن میں جو ہوا پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اب لوگوں نے بات کرنا ہی چھوڑ دی ہے۔ جب ملک کے عوام اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی پر بات کرنا چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہو رہے ہیں ملک کے حالات سے۔ آج حکمرانوں کا کام ہے کہ ان معاملات کو درست کریں، ورنہ کل پشیمانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح وقت گزرے گا یہ حالات مزید خراب ہوں گے، اور ہر بات میں پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا ہے۔ آپ یہ ذمہ داری ہے آج ملک کے حکمرانوں کی کہ رکیں، ایک قدم پیچھے لیں، ان حالات کو درست کریں، اس نفاق کو ختم کریں، آج ملک میں اتفاق پیدا کریں۔ یہ آج ملک کی ضرورت ہے۔ ان کرسیوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ آج جن کرسیوں پر یہ صاحب اقتدار، صاحب اختیار بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ ان پر پہلے بھی کرسی میں بیٹھے رہے، وہ آج کہاں پر ہیں؟ انہوں نے ملک کو کیا دیا؟ کہ عوام کو یاد رکھتے ہیں؟ آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کوئی شخص نظر نہیں آتا جس کے بارے میں ہم یہ بات کر سکیں کہ اس نے ملک کے لیے کام کیا ہو، اس نے ملک کے حالات کو بہتر کیا ہو۔ ہاں، ہمیں لوگ ایسے ملیں گے جو کرسیوں پر بیٹھے رہے، 5-5 10-10 15-15 20-20 30-30 سال بیٹھے رہے، لیکن ملک کو کچھ نہ دے سکے۔ تو سیاست برائے سیاست، سیاست برائے کرسی، سیاست برائے اقتدار جو ہے یہ ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ آج آپ کو حق کی بات کرنی پڑے گی، آپ کو آئین کی بات کرنی پڑے گی۔ میں ہر جگہ کہتا ہوں، دنیا کا ہمارا جو آئین ہے وہ اتنا بڑا آئین ہے کہ 7ویں نمبر پر ہے دنیا میں، 7ویں یا 8ویں نمبر پر۔ واحد آئین ہے دنیا کا جس میں حلف بھی ہر آئینی عہدے کا شامل ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے حالات کیسے بہتر ہوں گے، ہمارے معاملات کیسے بہتر ہوں گے، ملک کیسے ترقی کرے گا؟ صرف ایک راستہ ہے، جو آئینی عہدیدار ہیں اس ملک کے، یہ ابتدا کریں کہ آئین توڑنا چھوڑ دیں۔ ہر آئینی عہدہ رکھنے والا شخص ہر روز اس ملک کا آئین توڑتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں ملک نہیں چلتا۔ بھئی آئین آپ کو پسند نہیں ہے تو ترمیم جو ہے عوام کے سامنے رکھ کر کریں نا۔ آپ کیوں عوام سے ترمیم چھپاتے ہیں؟ یہ ترمیم، حکومت تو آپ کی آج ہے کل نہیں ہوگی، آپ کا اقتدار آج ہے کل نہیں ہوگا، لیکن
اس ملک کے لوگوں نے یہی رہنا ہے، اس ترمیم نے بھی یہی رہنا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس ملک کا بھی خیال کریں۔ یہ آپ کی کرسیاں اس ملک سے جڑی ہیں، اسی ملک کے عوام نے آپ کو دی ہیں۔ آپ نے جو راستہ اپنایا ہے، آج کے صاحب اقتدار جو ہیں، صاحب اختیار ہیں،